ولید اسے بھرے مجمع میں رسوا کر کے جا چکا تھا۔ اس برے وقت میں امامہ ہاشم کا ہاتھ تھامنے والا یوسف عالم تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے جہاں اجنبی تھے، اب ایک دوسرے کے محرم بن چکے تھے۔ امامہ دلہن بنی یوسف کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ میری جان، تم اپنا ماضی بھول جاؤ، تمہارا آج ہوں میں۔ تمہارا یہ بخار میری قربت سے ہی ٹھیک ہوگا، میری شدتوں کا طلبگار ہے۔ یوسف اس کی قمیض اتارتا اس کے ناف پہ جھکا۔ وہ شرم سے لال سرخ ہوئی تھی۔ یوسف ذرا اوپر کو سرکتا اس کی دھڑکنوں کو دبانے لگا۔ آہ آہ نہیں کرے یوسف، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جان، تمہیں تھوڑا درد تو ہوگا، ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ آج کیا تمہیں منظور ہے؟ امامہ اپنی باہیں اس کے گرد پھیلاتی اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھی۔ جی منظور ہے۔ اب دونوں کی مدھم سسکیاں کمبنے میں گونجنے۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ ولید علی نے سب کے سامنے انکار کیا تھا۔ اسے گھونگھٹ کے پار نظریں اٹھائے بے یقینی کی کیفیت میں سے دیکھا۔ وہ جو کل تک اس کے عشق میں پاگل ہو رہا تھا، آج یوں سرے بازار اسے رسوا کرنے پر تلا تھا۔ تبھی امامہ ہاشم کے والد ہاشم احمد بدنامی کے ڈر سے تڑپ کر سامنے آئے اور بے اختیار ولید علی کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ کیوں بیٹا، کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کیا کر رہے ہو تم بیٹا؟ یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں ہے۔ چلو مولوی صاحب تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں، نکاح کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ تبھی ولید نے انتہائی بدتمیزی سے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ بس بس بہت ہو گیا، مذاق تو تمہاری بیٹی نے میرا بنا کے رکھ دیا تھا، لیکن آج میں تمام حساب بے وقت کر دوں گا۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا نا، اس کا انجام یہ ساری عمر بھگتے گی۔ میں جا رہا ہوں یہاں، کوئی شادی نہیں ہو رہی۔ وہ کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ امامہ ہاشم دلہن کے روپ میں سجی ہر ایک کی آنکھ کا تارا مرکز تھی۔ انتہائی خوبصورت، نرم دل، نرم مزاج اور نازک اندام۔ قدرت نے اسے بنانے میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی خوش اخلاق بھی تھی۔ جو بھی اسے پہلی نظر ملتا اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ وہی امامہ ہاشم ہکا بکا سی اپنے سامنے تھوڑے فاصلے پر کھڑے شخص کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جو امامہ ہاشم سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ شاید وہ تو امامہ ہاشم کے بغیر سانس بھی نہیں لیتا تھا۔ تو پھر آج ایسا کیا ہوا تھا کہ اسے بڑے مجمع میں بے عزت کرنے پر تلا تھا؟ میں اس لڑکی کو منہ کے بل گرانا چاہتا تھا۔ جتنی ذلت میں نے برداشت کی نا، اب اس کی باری ہے۔ اسے گھونگھٹ میں دیکھتا گرایا تھا۔ اس کی نفرت میں ڈوبی آواز اور قہر برساتا لہجہ امامہ ہاشم کو پل بھر میں چھلنی کر گیا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی کہ یہ وہی شخص تھا جو اس کی محبت کا دم بڑھتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ دن ہے تو وہ کہتا تھا دن ہے، اگر وہ کہتی تھی رات ہے تو وہ مان لیتا تھا۔ ولید اسے یوں ہی حیران، پریشان اور ساکت چھوڑ کر ہجوم میں سے نکلتا چلا گیا، اور کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روک سکتا۔ ہاشم احمد سر پکڑے وہی گرتے چلے گئے۔ ان کی حالت اس طرح کی تھی جیسے بستر مرگ پر پڑے تڑپ رہے ہوں۔ امامہ ان کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ امامہ کی والدہ تو تبھی وفات پا گئی تھی جب امامہ پیدا ہوئی تھی۔ ہاشم احمد نے اپنی بیٹی کے سکھ سکون کے لیے دوسری شادی تک نہیں کی تھی۔ وہ اسے بہتر سے بہترین زندگی دیتے آئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ولید جیسا کم ظرف انسان ان کی بیٹی کے ساتھ یوں کرے گا۔ اگر انہیں ذرا سا بھی علم ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسے شخص سے امامہ کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ امامہ ہاشم وہ لڑکی تھی جس کی خوبصورتی کسی بناوٹی انداز کی محتاج نہیں تھی۔ اس کی رنگت بے حد گوری اور صاف شفاف تھی، جیسے قدرت نے فرصت سے اسے تراشا ہو۔ چہرے کے نقوش نرم مگر نمایاں تھے، اور اس کی بڑی مظفر حسین آنکھیں ایسی تھی کہ جو ایک بار ان میں جھانک لیتا وہ خود کو وہیں کہیں چھوڑ دیتا۔ ان آنکھوں میں نہ کوئی چالاکی تھی، نہ شعوری ادا، بس ایک قدرتی کشش تھی جو سامنے والے کو خاموشی سے اپنی طرف کھینچ لیتی۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال جب کندھوں پر بکھرتے تو روشنی میں ہلکی سی چمک لیے اس کی خوبصورتی کو اور نمایاں کر دیتے۔ وہ خود اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا وجود کتنی نظریں قید کر لیتا ہے، مگر ولید اس سے بے خبر نہ تھا۔ اسے دیکھتا تو دل بے قابو ہو جاتا۔ یہ کشش صرف پسندیدگی نہ تھی، بلکہ ایک ایسی دیوانگی تھی جو رفتہ رفتہ اس کے اندر جڑ پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ امامہ کو چاہنے لگا تھا، اس شدت سے کہ اس کے لیے سوچنا بھی مشکل ہو جاتا یہ لڑکی کبھی اس کی نہ ہوئی تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا۔ اسی حسن اور اسی بے ساختہ دلکشی نے ولید کو اس حد تک باندھ لیا تھا کہ وہ جانے بغیر اس پر مرنے لگا تھا۔
اس نازک اندام حسینہ کی ایک جھلک نے ولید کو اس حد تک دیوانہ کر دیا تھا کہ وہ امامہ ہاشم کے گریز کے باوجود وہ اس جگہ پایا جانے لگا جہاں امامہ خود موجود ہوتی، لائبریری میں، کوریڈورز میں، کالج کے گراؤنڈ میں، جہاں کہیں بھی امامہ جاتی وہ وہیں پہنچ جاتا۔ اسے ذرا سے فاصلے پر بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہتا، اس قدر دیوانگی سے دیکھتا کہ سب اسٹوڈنٹس ولید کی بجائے امامہ سے سوال کرنے لگتے۔ انہیں ولید سے بے حد معصوم اور اچھا لگنے لگا تھا، جو بنا کسی غرض کے، بنا کسی لالچ کے، بس صرف امامہ کو دیکھنے کی خاطر گھنٹوں برباد کر دیتا تھا۔ اسے نہ پڑھائی سے کوئی خاص غرض تھی، نہ اپنے وقت کے ضائع ہونے کا احساس، وہ بس امامہ کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتا تھا۔ مگر امامہ اسے اتنا ہی نظر انداز کرتی تھی۔ اس لڑکے کی آنکھوں سے چھلکتی دیوانگی کو وہ پاگل پن اور وقت گزاری سمجھ کر سر جھٹک دیتی تھی۔ اس نے کبھی بھی ولید کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اس سے بات کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امامہ کے دل میں ولید کے لیے نفرت بڑھنے لگی تھی۔ لوگوں اور اسٹوڈنٹس کی باتیں، ہنستی مسکراتی نظریں اور سرگوشیوں سے بری طرح ڈسٹرب کرنے لگتی تھی۔ اس جیسی ڈیسنٹ اور کم گو لڑکی کے لیے یہ سب برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں تھا۔ تبھی ایک دن شدید غصے میں وہ ولید کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی اور کڑوے لہجے میں بولی تھی، آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں آپ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟ آخر کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کالج میں اور بھی ہزاروں لڑکیاں ہیں، آپ جا کر انہیں کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کالج پڑھنے آتے ہیں یوں ہی لڑکیوں کو گھور کر اپنا وقت برباد کرنے؟ اس کی غصے سے کہی گئی باتوں پر وہ نرمی سے مسکرایا تھا، جیسے اس کے لفظ اس کے دل تک پہنچ ہی نہ سکے ہوں۔ پھر اس نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور یہی ولید سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے دھیمے مگر سچے لہجے میں کہا تھا، میں اس وقت کو اپنا سب سے قیمتی وقت مانتا ہوں جو میں تمہیں دیکھنے ہوئے گزار دیتا ہوں۔ اگر یہ وقت میں اپنے دل کو دے رہا ہوں تو کیا تمہیں میری دھڑکنیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا تمہیں میرے جذبات کی ایک جھلک بھی محسوس نہیں ہوتی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں کتنی محبت کرنے لگا ہوں؟ اور میں نے یہ سب کبھی لفظوں میں کہا بھی نہیں۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ امامہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا تھا، جس کی آواز نے لمحے بھر کو پورے ماحول کو ساکت کر دیا تھا۔ شٹ اپ! مزید اگر ایک لفظ اور بھی کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، اور خبردار آئندہ میرا پیچھا کیا یا میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی کی تو میں بتا رہی ہوں، ابھی تو صرف سب کے سامنے تھپڑ مارا ہے، اگلی بار سب کے سامنے تمہارا تماشا بنا کر رکھ دوں گی۔ وہ بے حد غصے میں بولتی چلی گئی تھی۔ اس لمحے کسی نے یہ سوچنے کی کوشش بھی نہ کی کہ سامنے والے انسان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ اس جیسی خوبصورت اور نازک مزاج لڑکی کا اس طرح پہلی بار غصے میں آ جانا سب کو حیرت میں ڈال گیا تھا، اور پھر یوں سب کے سامنے کسی کی بے عزتی کرنا شاید امامہ ہاشم کی پہلی اور آخری بڑی غلطی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ولید جانے کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا، بالکل ساکت اور خاموش۔ اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ جاری ہو چکی تھی، جذبات اور انا کی، محبت اور توہین کی، خاموشی میں چیختی ہوئی اذیت کی۔ وقت کچھ اور آگے کی طرف سرک گیا تھا، اس کی دیوانگی کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی چلی گئی تھی۔ امامہ کی لاکھ نفرت کے باوجود وہ امامہ سے محبت کرنے سے باز نہیں آیا تھا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ امامہ اس کی محبت پر ایمان لے آئی تھی۔ اسے پہلی بار مسکرا کر ولید کی محبت کو قبول کیا تھا، وہ مسکراہٹ جو ولید کے لیے جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ پھر کچھ وقت کے بعد دونوں کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑوں نے انہیں ایک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ولید بھی اپنے بزنس کے معاملات کو اچھے سے سنبھالنے لگا تھا، اور امامہ بھی اپنی اسٹڈی مکمل کر چکی تھی۔ اس کا ارادہ جاب کرنے کا تھا، مگر ولید نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا۔ محبت نے جب امامہ ہاشم کو اعتبار اور یقین بخشا تو ولید نے جیسے سب کے سامنے اسے رسوا کرنے کا سوچ لیا تھا، اور آخر وہ دن بھی آ پہنچا تھا جب وہ اپنا بدلہ لے کر چلتا بنا تھا۔ ہجوم سے ایک شخص نکسک سے تیار اس کے سامنے اکڑا ہوا اور آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر ان کے کندھے پر رکھا۔ ہاشم احمد نے سرخ بھری نظروں سے اس شخص کو دیکھا، بے حد ہینڈسم، خوبصورت اور جوان، جو برانڈڈ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی شخصیت صاف ظاہر تھی۔ انکل آپ پریشان نہ ہو، کوئی بھی آپ کی بیٹی کو
بے عزت نہیں کرے گا۔ عزت، زندگی، موت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اب بے فکر رہیں، آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ ہاشم احمد نے منہ کھولے اس نوجوان کو دیکھا۔ مجھ سے ایسی بات کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو اسے جانتے بھی نہیں تھے، وہ تو ولید کی طرف سے مہمان کے طور پر آیا ہوا تھا۔ لیکن بیٹا، میں تو تمہیں نہیں جانتا، ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں تمہیں جانتا۔ تو پھر وہ دل فریب انداز میں مسکرایا۔ ہاں میں جانتا ہوں، یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ کی تسلی کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو عزت دینے آیا ہوں، اس کا صاحبان بننا چاہتا ہوں۔ ہاشم احمد اس نوجوان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جو بھی تھا وہ شخص ان کی بیٹی کا سہارا بننے آیا تھا، ان کی عزت بچانے آیا تھا، تو انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایسے شخص کی بیوی بنا دی گئی تھی جو خود اس کی شادی میں آیا تھا اور وہ اس کا نام تک بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں ڈرائیونگ کرتا گائیں بائیں اسے بھی دیکھ رہا تھا، جو گھونگھٹ میں سر جھکائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ یوسف عالم کے چہرے کی سنجیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس لڑکی سے نکاح کرنا اس کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کامیابی کے اس درجہ پر کھڑا تھا جہاں وہ اس طرح نکاح کرنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ امامہ ہاشم تھی جس کی ایک جھلک نے یوسف عالم کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ اگر وہ اسے حاصل نہ کرتا تو اسے لگتا کہ شاید اس کی تمام کامیابیاں کسی کام کی نہیں تھیں۔ امامہ ہاشم سے اس کا سامنا پہلی بار تب ہوا جب وہ چند گھنٹے پہلے پولر سے تیار ہو کر نکلی تھی۔ ولید نے اسے لے جانے کے لیے گاڑی بھجوائی تھی، تو بر وقت کوئی نہ ملنے پر وہ مدد کے لیے آگے بڑھا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ پل بھر میں اس کے دل کی دنیا اور اس کی بظاہری دنیا دونوں بدلنے والی ہیں۔ قسمت کا دھنی تو وہ تھا ہی، لیکن اس قدر ہوگا یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ پولر سے ہنستی مسکراتی سجی سنوری جیسی باہر نکلی تھی تو یوسف عالم کی نظریں جیسے اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اسے بے تحاشا حسین چہرے دیکھے تھے، لیکن اس قدر معصوم اور نفیس حسن اور نزاکت نے یوسف عالم کے دل میں جیسے گھر کر لیا تھا۔ لیکن وہ زندگی کے ان لمحوں میں اس کی منظور نظر ٹھہری تھی جب وہ اس کے شکاری دوست کی بیوی بننے والی تھی۔ اس لڑکے کو حاصل کرنے کے بارے میں اور اپنے دوست کو دکھ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لڑکی کا نصیب پہلے ہی اس کے نصیب کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ امامہ نے دھیرے دھیرے گھونگھٹ کے نیچے لرزتے ہوئے ہاتھ اپنی آنکھوں کے قریب لائے اور خاموشی سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے حسین دن ہونا چاہیے تھا، لیکن قسمت نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ وہ اجنبی شخص جس کے ساتھ اچانک اس کا نکاح ہوا تھا، اس کے وجود سے انجانے خوف کی لہر بار بار اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ یوسف عالم نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر نرم مگر پرعزم لہجے میں بولا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں آپ نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں امامہ، آج کے بعد کوئی بھی شخص آپ کی عزت پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ میں نے آپ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ امامہ نے گھبراہٹ میں ہاتھ مضبوطی سے آپس میں جکڑ لیے۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس آنکھوں میں سوالوں کی ایک دنیا تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد یوسف عالم گاڑی ایک بڑے اور جدید طرز کے گھر کے سامنے لے آیا۔ گیٹ کھلتے ہی اندرونی حصے کی شان و شوکت دیکھ کر امامہ کے دل میں ایک اور دھڑکا لگا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی خادمائیں ادب سے سلام کر کے آگے بڑھی، لیکن یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا۔ ابھی کسی کو کچھ نہیں کہنا، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے اور وقت آنے پر سب جان جائیں گے۔ اس کے لہجے میں سختی دیکھ کر ملازم سب خاموش ہو گئے۔ یوسف عالم نے آہستہ قدموں سے اندر آتے ہوئے امامہ کی طرف دیکھا۔ چلیں، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ اس نے ایک دروازہ کھول کر اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کمرہ وسیع اور قیمتی سجاوٹ سے مزین تھا، ہر چیز مکمل مگر اجنبی سی لگ رہی تھی۔ امامہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیسا نصیب ہے میرا، جس شخص کو میں برسوں سے جانتی تھی، جس کے ساتھ خواب بنے تھے، اس نے رسوا کر دیا، اور یہ اجنبی شخص جسے میں پہچانتی بھی نہیں، وہ میرا صاحبان بن گیا۔ یوسف نے جاتے جاتے رک کر نرمی سے کہا، امامہ میں آپ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، آپ کے پاس وقت ہے، جتنا چاہیں اس گھر اور میرے ساتھ رہنے کے بارے میں سوچے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اب آپ میری ذمہ داری ہیں اور میں
اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ امامہ بیڈ پر بیٹھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ لمحہ لمحہ کل کی ہنسی خوشی اور آج کی اجنبی حقیقت کا موازنہ کر رہی تھی۔ یوسف عالم رات گئے اپنے اسٹڈی روم میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میز پر کھلے فائلز، لیپ ٹاپ کی مدھم روشنی اور آدھی پی ہوئی کافی کے کپ کے ساتھ وہ سوچوں میں گم تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا ایک ایسا موڑ لے آیا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ امامہ ہاشم، ایک ایسی لڑکی جسے میں جانتا تک نہیں تھا، لیکن آج وہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ اسے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ یادوں کی ایک پرانی جھلک ذہن میں ابھری۔ بچپن سے ہی یوسف اپنے والدین کے لیے فخر کا باعث تھا۔ باپ بزنس ٹائکون تھا اور ماں ایک مضبوط عورت جس نے بیٹے میں خود اعتمادی اور سختی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ چھوٹی عمر میں یوسف نے دنیا کی سختیوں کو دیکھا تھا۔ والدین کے درمیان جھگڑے، کاروباری سیاست، رشتہ داروں کی دشمنیاں، یہ سب اس کی فطرت میں ایک اجنبیت اور سنجیدگی بھر گئے تھے۔ محبت، اس نے کبھی اس لفظ کو حقیقت میں محسوس نہیں کیا تھا۔ بچپن کی تنہائی نے اسے عملی اور بے رحم بنا دیا تھا۔ اس کے لیے زندگی کا مطلب کامیابی اور عزت تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا، جس کے پاس طاقت ہے وہی دنیا کی نظر میں عزت دار ہے، باقی سب کمزور ہیں۔ لیکن آج جب اس نے نکاح کے لمحے میں امامہ کو آنسوؤں کے ساتھ دیکھا تو اس کے دل کی ساری سختی ایک پل کے لیے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ خود حیران تھا کہ اس کے اندر ہمدردی اور تحفظ کا یہ جذبہ کہاں سے آ گیا۔ وہ سوچتے ہوئے خود سے مسکرایا، کیا یہ لڑکی میرے لیے کمزوری بن سکتی ہے، یا یہ بھی صرف ایک امتحان ہے، یا پھر اس کی پہلی نظر کی وہ محبت جسے پانے کی تمنا اس نے کبھی کی بھی نہیں تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ دوسری طرف امامہ بیڈ پر لیٹی بے چین تھی۔ ہر لمحہ ولید کی باتیں، اس کا رویہ اور یوسف کا اچانک فیصلہ اسے یاد آ رہا تھا۔ یہ شخص کیوں میری زندگی میں آیا؟ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اسی دوران کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا۔ یوسف ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے اندر آیا۔ میں جانتا ہوں آپ کو نیند نہیں آ رہی، یہ لیجیے، پانی پی لیجیے۔ امامہ نے جھجکتے ہوئے گلاس تھام لیا۔ یوسف کی نظریں ایک پل کو اس کے لرزتے ہاتھوں پر ٹھہری۔ ڈرے نہیں، میں آپ کو وقت دوں گا، لیکن یاد رکھیں امامہ، جو کچھ ہوا وہ تقدیر کا فیصلہ تھا، اور میں تقدیر سے لڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، اسے قبول کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے لگا، لیکن دروازے پر رک کر آہستگی سے بولا، کل صبح سے آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ زندگی آپ کے لیے کبھی ذلت کا سبب نہیں بنے گی۔ امامہ نے سر جھکا کر آنسو ضبط کیے۔ روتے روتے اچانک امامہ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ اس کے سامنے کھڑا انتہائی توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر آنسو پونچھتی سر جھکا گئی۔ یا اللہ، یہ شخص تو چلا گیا تھا، اب پھر کیوں سر پر سوار ہے؟ وہ سوچتی انتہائی شرمندہ تھی۔ میں آپ کو اس لیے نہیں چھوڑ کر گیا کہ آپ اکیلے بیٹھ کر روئیں، بلکہ وقت دے رہا ہوں آپ کو، اور ہمارے درمیان اس رشتے کو میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے حوالے سے کچھ بھی غلط سوچیں۔ ویسے آپ اس بھاری لباس سے نجات حاصل کر لے تو شاید کچھ بہتر محسوس کر سکے، تو کیا خیال ہے؟ اسے گہری مخمور نظروں سے دیکھتا بولا۔ امامہ کو اس کی نظریں جیسے بار بار چھوتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ شخص سے اپنا آپ چھپا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا، حالات چاہے جو بھی تھے، لیکن اب وہ شخص کی بیوی تھی۔ اس کے گال گلابی دیکھ کر وہ گہری مسکراہٹ لبوں پر لایا، جیسے اس کی حالت کا مزہ لے رہا ہو۔ اس لڑکی کی شرافت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتا تھا کہ وہ صرف اس کے دیکھنے سے ہی پزل ہو رہی تھی۔ امامہ، یوسف عالم نے پہلی بار اس کا نام شدت سے پکارا تھا۔ امامہ نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اس کی گلاف آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں کے تاثر میں کچھ تو خاص تھا جو وہ نظریں نہیں ہٹا پائی تھی۔ تبھی اسے کندھوں سے تھامتے نرم لہجے میں بولا تھا، آپ چینج کر لیں، میں یہیں اسٹڈی روم میں ہوں، اگر کسی قسم کی مدد چاہیے ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا۔ امامہ اس کے پرحدت لمس کو محسوس کرتی جیسے خود میں سمٹتی جا رہی تھی، لیکن اسے جواب بھی تو دینا تھا۔ تبھی بہت دھیمے لہجے میں بولی تھی، میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لائی ہوں۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر کیا، کوئی بات نہیں، میرے کپڑے پہن لو، یہاں میرے علاوہ تمہیں اور دیکھنے والا ہے ہی کون، تو تم سکون سے میری چیزیں استعمال کر سکتی ہو۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں پھیلا کر یوسف عالم کو دیکھا، لیکن پھر سے نظریں چرا کے
اس شخص کی آنکھیں ایسا تاثر دیتی تھی کہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار منتشر ہو جاتی تھی۔ یوسف عالم کے جانے کے بعد وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی اور کوئی مناسب سا ڈریس منتخب کرتے ہوئے واش روم کی جانب چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ہیوی لینس اور زیورات سے زاؤد ہو کر اپنی ٹراؤزر اور شرٹ میں واپس کمرے میں آئی تو وہ کافی حد تک پرسکون محسوس کر رہی تھی، لیکن بھوک کا احساس اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ تبھی ہلکی سی آہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور یوسف عالم ہاتھ میں ٹرے تھامے اندر داخل ہوا۔ وہ چونک کر مڑی تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ یوسف عالم کے لیے اس کے بھیگے وجود سے نظریں ہٹانا تقریباً ناممکن ہو رہا تھا۔ اس کی چاہت، اس کی محبت، اس کی بیوی اس کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ایک جھلک نے یوسف عالم کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی ہے۔ اپنے اوپر اس کی نظریں محسوس کر کے وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ کمر تک آتے نم بالوں سے پانی کے قطرے پھسل کر اس کے وجود کو نمدار کر رہے تھے، اور وہ منظر یوسف عالم کے جذبات میں ہلچل مچا رہا تھا۔ وہ ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر اس کی جانب آیا اور اسے کندھوں سے تھام کر بے اختیار اپنے سامنے کیا۔ میک اپ سے عاری اس کا چہرہ انتہائی دلکش اور معصومیت سے بھرپور تھا۔ یوسف عالم نے اسے جس روپ میں دیکھا تھا اسی لمحے وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر اب جب وہ آزمائشوں سے آزاد، بالکل سادہ اور قدرتی حسن میں ڈوبی ہوئی تھی تو یوسف عالم کو لگا جیسے وہ اس لڑکی کے عشق میں مکمل طور پر مبتلا ہو جائے گا۔ وہ اپنی پسند اور اپنے نصیب پر رشک کرنے لگا۔ اس کی نگاہوں کے گہرے اور نرم لمس نے امامہ ہاشم کی رنگت پر لالی بکھیر دی۔ وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے اس کے نم بالوں کو اس کی نازک گردن سے آہستگی سے پیچھے کیا، اس کے لمس پر جیسے وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ ذرا سا جھکا تو یوسف عالم کا چہرہ امامہ کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی گرم سانسوں کا لمس امامہ کے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑا گیا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی تو وہ ایک پل کو خود سے بے خبر سی ہو گئی۔ یوسف تو جیسے اس کے گال پر لب رکھتا خود ہوا وہ تڑپ اٹھی تھی۔ جیسے امامہ نے خود کو اس کے حصار سے آزاد کرنے کی کوشش کی، یوسف نے اسے باہوں کے حلقے میں جکڑتے ہوئے مزید قریب کر لیا۔ امامہ کے لب ہلنے کو تھے کہ یوسف نے اس کی کپکپاتی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے، جیسے وہ اس کی سانسوں کی خوشبو میں مدہوش ہو گیا ہو۔ یوسف کے لبوں کے لمس نے امامہ کی ساری مزاحمت جیسے تحلیل کر دی تھی۔ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی، سانسیں الجھ سی گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن یوسف کے سینے سے ٹکرا کر ایک ہی ردھم میں ڈلنے لگی۔ وقت جیسے اپنی رفتار کھو چکا تھا، بس ایک خاموشی تھی جس میں دونوں کے وجود ایک دوسرے میں گم تھے۔ جب یوسف نے آہستہ سے پیچھے ہٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ سرخ ہو چکی تھی، نظریں جھکی تھی، سانسیں بے ترتیب۔ یوسف کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے لمس سے آشنا ہوا تھا، اس کے اتنا قریب آیا تھا جتنا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی کچھ کہنے کو ہے؟ کہو، میں سن رہا ہوں، اس نے مدھم مگر بھاری لہجے میں پوچھا۔ امامہ نے نظر جھکا کر سرخ چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تو یوسف کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، چلو کچھ کھا لیتے ہیں، مجھے تو بہت سخت بھوک لگی ہے، اور تم بھی یقیناً بھوکی ہوگی۔ اس کی آواز میں ایک مانوس یا اپنائیت بھرا لہجہ تھا جو امامہ کے دل کی دھڑکن کو مزید بے ترتیب کر گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی اور یوسف اسے آہستہ سے ٹیبل کے قریب لے آیا۔ بہت سارے دن ایک ساتھ گزرنے کے باوجود وہ یوسف عالم کو سمجھ نہیں پائی تھی، اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ قربت کے لمحوں میں بہت کم اسے میسر آتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی، نہ جانے کون سی دیواریں بیچ میں حائل ہو جاتی کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ ایسی کون سی الجھنوں میں وہ الجھا تھا کہ محبت کرنے کے باوجود وہ امامہ سے دور تھا۔ آج بھی وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اسے آج باہر گھمانے کا کہہ کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ نہ کوئی فون، نہ کوئی میسیج، وہ بس انتظار کی سولی پر لٹکتی گہری نیند میں سو گئی تھی۔ رات کو دوسرا پہر تھا جب وہ تھکے ہارے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے وہ بیڈ پر تھی، بلیک کلر کی ساڑی پہنے، شاید اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ یوسف عالم کے دل کی دنیا اسے دیکھتے جیسے بدلنے لگی تھی۔ سب پریشانیاں، سب الجھنیں ایک طرف رکھ کر وہ دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا اس کے قریب چلا آیا۔ اس کی تیاری اور خوبصورتی نے یوسف کو محو سا کر دیا تھا۔
اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ آج اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں جلتے جذبات کی حدت تھی۔ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ دھیرے سے اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی یا سانسوں کی گرمی تھی؟ امامہ نے ہلکی سی جنبش لی، آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ یوسف نے مسکرا کر اس کے لبوں پر رب رکھ دی ہے۔ یوسف کے لمس نے جیسے پل بھر میں سارے فاصلے سمیٹ لیے تھے۔ امامہ نے چونک کر آنکھیں کھولی، مگر سامنے یوسف کو دیکھ کر جیسے سب لفظ لبوں پر ہی روکے۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن کے باوجود ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ صرف اسی لمحے کے لیے لوٹا ہو۔ تم انتظار کرتی رہی؟ اس نے مدھم لہجے میں پوچھا، انگلیوں سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ امامہ نے ہلکی سی نفی میں سر ہلایا، مگر اس کی نم پلکوں نے سب کہہ دیا۔ یوسف نے گہری سانس بھری۔ میں چاہتا تھا تمہیں وقت دوں، لیکن خود وقت مجھ سے روٹ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے قریب آیا، اتنا کہ اس کی سانسیں امامہ کی سانسوں میں تحلیل ہونے لگی۔ امامہ نے نظریں چرانے کی کوشش کی، مگر یوسف کی نگاہوں کی شدت نے اسے روک لیا۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون اترنے لگا، جیسے ساری بے چینیاں کسی نرمی میں ڈھل رہی ہوں۔ یوسف نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تم نہیں جانتی امامہ، تمہیں یوں دیکھنا میری ہر تھکن اتار دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں اپنے وعدے سے مکر رہا ہوں۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں، لیکن شاید مجھے تمہاری قربت اور تمہاری طلب کمزور کر رہی ہے۔ امامہ نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ جلدی سے نظر چرا کر اٹھنا چاہا تو یوسف نے اسے کندھوں سے پکڑ کر واپس لٹا دیا۔ یوسف نے اس کے بالوں کی ایک لٹ انگلیوں میں پھنسا کر آہستگی سے اس کے کان کے پیچھے کی۔ ایسے مت جاؤ ماما، تم نہیں جانتی تمہاری موجودگی اس لمحے میرے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس کے لہجے کی گہرائی میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، ایک ایسی شدت جو امامہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گئی۔ امامہ نے ہولے سے سر نفی میں ہلایا۔ یوسف نہیں، وہ مدھم سا ہنسا۔ اس کی انگلیاں اب اس کے گالوں سے ہوتی گردن تک اتر رہی تھی۔ امامہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے لمس میں وہ شدت تھی جو وہ دل کو چھو کر گزر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک سا گیا تھا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی فاصلہ، بس سانسوں کی نمی اور دلوں کی دھڑکنوں کی صدا باقی تھی۔ وہ بے خود ہوتا اسے اپنے حصار میں قید کرتا چلا گیا۔ آنے والے دلوں میں یوسف عالم نے امامہ کو یہ احساس بہت خوبصورتی سے دلا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ یوسف عالم کی محبت کا انداز امامہ کو اس کا دیوانہ بنا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی ذات میں خود کو گم کرتی چلی گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ آخر اس کی کون سی نیکی کا صلہ اسے اس شخص کی صورت میں ملا ہے جو اس کا سائبان بن کر بیٹھا تھا۔ اور ولید، وہ جو ہر پل محبت کے دعوے کرتا تھا، تو پھر وہ کیا تھا؟ امامہ آج تک یہ نہیں جان پائی تھی کہ دراصل کس بات کا انتقام لینا چاہتا تھا، اور اب تو وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یوسف عالم نے اسے ندامت کے اندھیروں میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی یوسف کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی جب وہ پیچھے سے آیا اور آتی سے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کے لمس سے سرخ ہو کر نظریں جھکا گئی۔ کیا بات ہے، آج آپ جلدی آ گئے ہیں؟ یوسف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آج میں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میری زندگی میں وہ حیثیت اور وہ مقام ملے جس کی تم صحیح حقدار ہو، اور اس کے لیے تمہارا میرے گھر والوں سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، یوسف نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ خاموش رہو، آج اس بارے میں کوئی سوال مت کرنا، بس پیکنگ کرو، ہم کچھ دیر میں ہی گاؤں کے لیے نکل جائیں گے۔ بریرہ نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے رنگ دیکھتے خاموشی سے نظر جھکا لی تھی۔ اتنا تو وہ جان ہی گئی تھی کہ وہ اس کی عزت پر اور اس کے وجود پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اگر اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تھا تو وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ یوسف کی والدہ زمر خان اسے نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھتی جیسے کچا چبا جانے کو تھی۔ انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے کے پہلو میں کھڑی وہ لڑکی ان کے بیٹے کی بیوی تھی۔ یوسف عالم خانزادہ کی دونوں بہنیں بھی اسے ناپسندیدگی سے دیکھتی منہ پھیرے کھڑی تھی۔ البتہ ان کی دلچسپی کا باعث اس لڑکی کا ڈر اور خوف تھا۔ وہ ڈر کے مارے یوسف کے بازو سے لپٹی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش میں تھی۔ اس کمبخت کو یہاں سے لے کر آئے نا، وہیں چھوڑو، یہ میرے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی۔ میں نے تمہارے لیے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا، اسے میں کسی صورت میں
تسلیم نہیں کروں گی۔ بس، یوسف کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ زمرد خان نے آنکھیں پھاڑے بیٹے کو بے یقینی کی کیفیت میں دیکھا۔ بس ماما، بہت ہو گیا۔ میں اگر اپنے نکاح کو خفیہ رکھنا چاہتا تو بھلا کس کی مجال تھی کہ آپ تک یہ خبر پہنچتی؟ مگر ماما، صرف میری بیوی ہی نہیں، میری محبت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، اور مجھے اپنی بیوی کی عزت کروانی آتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میری بیوی کو قبول نہیں کیا تو پھر بھول جائیں کہ میں کبھی حویلی واپس آؤں گا۔ وہ حیران چھوڑتا ماما کا ہاتھ پکڑتا حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں لا کر اس نے ماما کو بیڈ پر بٹھایا اور خود بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ ان کے شدید رد عمل کا اندازہ وہ کر سکتا تھا، لیکن اس قدر شدید ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زمرد خان نے شوہر کے مرنے کے بعد شہید عالم اور باقی دونوں بچیوں کو بہت مشکل سے پالا پوسا تھا، لیکن یوسف کی محنت اور لگن اس قدر تھی کہ اس نے زندگی میں وہ سب حاصل کیا جو کسی کا بھی خواب ہو سکتا تھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر بامشکل آنسو پینے کی کوشش میں تھی۔ یوسف عالم نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تمہیں لگتا تھا نا کہ شاید یہ نکاح میں نے بہت مجبوری میں کیا تھا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میری زندگی میں ایسی کیا مجبوری ہو سکتی تھی کہ مجھے عین ٹائم پر اس لڑکی سے نکاح کرنا پڑتا جو میرے دوست کی ہونے والی منکوحہ تھی؟ اس نے ماما کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھا۔ سنو میری دھڑکنوں کو، یہ کیوں پاگل چھول مچا رہی ہیں؟ کیوں انہیں تمہاری چاہ ہے؟ تمہیں سنائی دے رہا ہے کچھ؟ وہ جذبات سے بھرپور مدھم سی سرگوشی میں اس کے کان کے قریب بولا تو امامہ کی سانسیں جیسے سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں پہلی نظر میں دیکھا اور میں اپنا آپ بھول گیا۔ جب تم پارلر سے نکل رہی تھی اس لمحے میں نے تمہیں دیکھا اور پھر میں سب بھولتا چلا گیا۔ تمہارا نکاح ہونے جا رہا تھا، ساتھ سے میں نے بے بسی کی تصویر بنا دور کھڑا بس دیکھتا جا رہا تھا۔ اس لمحے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش وہاں ولید کی جگہ میں ہوں اور میں تمہیں زندگی بھر اپنی باہوں میں سمیٹ لوں، اور پھر وہ سب ہو گیا جس کا شاید کسی نے بھی تصور نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی میں روتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ تمہاری خوشیوں کو میری نظر لگی ہے۔ تم تو ولید سے محبت کرتی تھی نا، تو پھر بلا محبت کے بعد محبت کہاں ممکن ہوتی ہے؟ میرا دل بھی تم سے بس محبت کر بیٹھا، وہی ایک لمحہ میرے لیے سب کچھ تھا۔ تمہیں پانے کی کسک ضرور جاگی تھی، لیکن میں نے اسے تڑپ نہیں بننے دیا تھا۔ لیکن پھر تمہیں دیکھا، تمہیں پا لیا، اور پھر میں سب کچھ بلایا تمہارا ہوتا چلا گیا۔ میں جانتا ہوں میرے گھر والے تمہیں کچھ خاص پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے ساتھ اکثر ناانصافی کر جاتے ہیں، لیکن میں انہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اس بات کی گارنٹی تو میں تمہیں دیتا ہوں کہ زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میرے گھر والے بھی تمہارے بھی نہیں رہیں گے۔ امامہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے تھے۔ قسمت یوں بھی اس پر مہربان ہو سکتی تھی، اس نے سوچا نہیں تھا۔ یوسف، امامہ یوسف کے سینے سے لپٹ کر پوری شدت سے راضی۔ پچھلے 2 ماہ میں یوسف نے اسے جو مان محبت دی تھی وہ بلا اس کی محبت میں کیوں نہ گرفتار ہوتی۔ ادھر کمرے میں ماما اب کچھ سنبھل چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف اب بھی تیر رہا تھا۔ یوسف، اگر تمہارے گھر والوں نے، اگر انہوں نے مجھے، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ یوسف نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ کسی کی ہمت نہیں ہے ماما، تم میری بیوی ہو، اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر قدرے سنجیدگی سے بولا، لیکن مجھے تمہیں سچ بتانا ہوگا، یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ اس حویلی میں ہر مسکراہٹ کے پیچھے سازش ہے، ہر خاموشی کے پیچھے زہر۔ امامہ نے نظریں جھکا لی۔ میں مضبوط بننے کی کوشش کروں گی تمہارے لیے۔ یوسف کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں، تمہیں مضبوط بننے کی ضرورت نہیں، مضبوط میں رہوں گا، تم بس خود کو مجھ پر چھوڑ دو۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، دونوں چونک گئے۔ یوسف نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی ملازمہ کھڑی تھی۔ نظریں جھکائے، مالک، بیگم صاحبہ نے کہا رات کا کھانا نیچے لگے گا۔ یوسف کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک سی آئی۔ ہم نہیں آئیں گے۔ ملازمہ کے چہرے پر حیرت ابھری، مگر وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ماما کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ تو جنگ کا اعلان ہو گیا نا؟ یوسف نے گہرا سانس لیا۔ ہاں ماما، اور یہ جنگ صرف محبت کی نہیں، وجود کی بھی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر حویلی کی بتیاں جل رہی تھیں، مگر اس روشنی میں بھی اندھیرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یا تو وہ مجھے توڑ دیں گے
یا پھر ایک دن یہی حویلی تمہارے نام کی گونج سنے گی۔ امامہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جو بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں یوسف۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، یقین تھا۔ وہ یقین جو آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی تھا، اور نیچے زمرد خان کی آنکھوں میں ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ ایسا فیصلہ جس رشتوں کو آزمائش کی انتہا تک لے جانے والا تھا۔ صبح کے اذان کے ساتھ ہی حویلی میں ہلچل شروع ہو چکی تھی، مگر فضا میں ایک انجانا سا تناؤ گھلا ہوا تھا۔ امامہ فجر کے بعد جائے نماز سمیٹ رہی تھی، مگر دل میں عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ رات بھر نیند اس کی آنکھوں سے روٹھی رہی تھی کہ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا اور بوڑھی ملازمہ نے نظر جھکائے دھیمی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ نے آپ کو نیچے بلایا ہے۔ امامہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دوپٹہ سیٹ کیا اور خاموشی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ لاؤنج میں قدم رکھتی فضا کا بوجھ اس کے وجود پر آن پڑا۔ زمرد خان صوفے پر اکڑ کر بیٹھی تھی اور دونوں بیٹیاں برابر میں موجود تھیں۔ ان کی آنکھوں میں وہی سرد نفرت تھی جو امامہ کے حوصلے کو کمزور کرنے کے لیے کافی تھی۔ آؤ قریب آؤ، زمرد خان کی آواز میں نرمی نہیں، حکم تھا۔ امامہ چند قدم آگے بڑھی مگر نظر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں کیوں بلایا گیا ہے؟ سوال کیا گیا مگر جواب سننے کی خواہش نہ تھی۔ امامہ نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو زمرد خان کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا۔ اس لیے کہ تم اپنی حدیں سیکھ لو، یہ کوئی عام گھر نہیں، یہ خانزادوں کی حویلی ہے۔ یہاں محبت نہیں، حسب نسب دیکھا جاتا ہے۔ بڑی بیٹی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور تمہاری تربیت تو صاف نظر آتی ہے۔ امامہ کے ہاتھ لرز گئے مگر وہ خاموش رہی۔ زمرد خان نے سامنے رکھی چائے کی ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لے جاؤ اور یاد رکھو، آج سے تم بہو نہیں ہو، پہلے یہ سیکھو گی کہ یہاں نوکری کیسے کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ خنجر بن کر امامہ کے دل میں اترے ہی تھے کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور یوسف کی گرجدار آواز پورے لاؤنج میں گونج اٹھی۔ بس۔ وہ تیز قدموں سے آگے آیا، امامہ کے ہاتھ سے ٹرے لی اور ایک طرف رکھ دی۔ یہ میری بیوی ہے، کوئی ملازمہ نہیں، اور کسی کو یہ حق نہیں کہ اس کی توہین کرے۔ زمرد خان غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، یہ توہین نہیں، حقیقت ہے۔ ایسی لڑکیاں ہمارے گھروں میں سر نہیں اٹھاتی۔ یوسف کے چہرے پر سختی ابھری اور اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، تو پھر یاد رکھیں، ایسی حقیقتیں میں قبول نہیں کرتا۔ وہ امامہ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، اگر میری بیوی کو یہاں ذلیل کیا گیا تو میں ایک لمحہ بھی اس حویلی میں نہیں رہوں گا۔ پورے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ زمرد خان کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی اتر آیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ بیٹا اب صرف بیٹا نہیں رہا تھا۔ امامہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار وہ کمزور نہیں تھی۔ یوسف نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، چلو جب تک میں ہوں نا تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں لاؤنج سے نکل گئے اور پیچھے رہ گئی زمرد خان، جن کی خاموشی نے اب انتقام پل رہا تھا۔ یہ صرف آغاز تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی پر ایک بوجھل خاموشی طاری تھی۔ وہ خاموشی جو صرف دیواروں تک محدود نہیں رہتی بلکہ دلوں میں اتر کر سانس لینا مشکل کر دیتی ہے۔ یوسف کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے میں ڈوبی حویلی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ امامہ بستر کے کنارے بیٹھی اپنے دوپٹے کا کنارہ انگلیوں میں مروڑ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف اور غیر یقینی کی کیفیت تھی۔ نیچے لاؤنج میں ہونے والی ذلت ابھی تک اس کے وجود میں تازہ تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ یوسف نے بغیر پلٹے دھیرے سے پوچھا تو امامہ نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر آواز حلق میں اٹک گئی۔ یوسف نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور چند قدم میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں آج جو ہوا وہ احسان نہیں تھا، مگر مجھے تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں اس حویلی میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے خلاف ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ڈر بھی شامل تھا۔ یوسف، اگر کل پھر انہوں نے کچھ کہا تو میں مزید برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ یوسف نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مضبوطی سے تھام کر کہا، کل سے سب کچھ بدلے گا، میں نے فیصلہ کر لیا۔ امامہ چونکی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو یوسف کی آواز میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ کل صبح ہم اس حویلی سے باہر جائیں گے، صرف چند دن کے لیے، مگر یہ ضروری ہے تاکہ سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ میری بیوی کمزوری نہیں، میرا فیصلہ ہے۔
امامہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ جانتی تھی یہ فیصلہ معمولی نہیں تھا۔ نیچے اسی لمحے زبردہ خان اپنے کمرے میں بے چین ٹہل رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں آگ سی دہک گئی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے کسی سے کہہ رہی تھی، نہیں ابھی نہیں، اسے جانے نہیں دینا۔ یوسف کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ ماں سے بغاوت کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اوپر کمرے میں امامہ بے خبر یوسف کے کندھے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اسے پہلی بار لگا تھا کہ شاید محبت واقعی ہر جنگ جیت سکتی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ رات سکون کی آخری رات ہے اور صبح اپنے ساتھ ایک نیا طوفان لے کر آنے والی ہے۔ دوپہر کے وقت حویلی کے صحن میں اچانک ایک اجنبی سی ہلچل ہوئی تو ماما جو اندرونی برآمدے سے گزر رہی تھی چونک کر رک گئی۔ سامنے ولید کھڑا تھا، وہی ولید جس کے ساتھ اس کی زندگی کا خواب جوڑے گئے تھے، وہی ولید جو شادی والے دن عین وقت پر اسے دھتکار کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی امامہ پر پڑی وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا، پھر اس کی آنکھوں میں حیرت، بے یقینی اور تضحیک ایک ساتھ ابھر آئی۔ وہ اسے یوں دیکھنے لگا جیسے آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہو، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہی امامہ اس حویلی میں کھڑی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی طنزیہ ہنسی اس کے لبوں پر آ گئی۔ تم یہاں؟ اسے سوالیہ انداز میں کہا۔ امامہ نے خود کو سمیٹتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھا اور پرسکون مگر بھری ہوئی آواز میں بولی، ہاں یہاں میں یوسف کی بیوی ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ولید جیسے زور سے ہنسا۔ بیوی؟ واقعی؟ اس نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ واہ امامہ واہ، میں تو سمجھا تھا تم اب تک میرے انکار کا صدمہ سمیٹ رہی ہوگی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یوسف جیسا شخص تم سے نکاح کر لے۔ وہ جانتا تھا نا کہ تم اور میں کیا تھے، کیا میری شادی ہونے والی تھی، کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، محبت کرتا تھا۔ اس کی آواز میں فخر اور بے حسی صاف جھلک رہی تھی۔ امامہ کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، مگر اس نے نظریں نہیں چرائی۔ ولید تم نے شادی والے دن مجھے سب کے سامنے دھتکار دیا تھا۔ اس کی آواز میں دکھ کی ہلکی سی لرزش تھی۔ ولید نے کندھے اچکائے اور بے پرواہی سے بولا، وہ سب تو حالات تھے، ویسے بھی تمہیں کیا لگتا ہے میں واقعی تم جیسی لڑکی سے شادی کر لیتا؟ بس وقت گزاری تھی، لیکن ماننا پڑے گا تم نے اچھا جوڑ ڈھونڈ لیا۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ یوسف کو یہ سب معلوم ہونے کے باوجود تمہیں قبول کرنا پڑا۔ اس کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے یوسف کی آواز پیچھے سے گونجی، ولید اپنی حد میں رہو۔ ولید پلٹا تو یوسف کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کو ہوائیاں اڑ گئیں، مگر پھر اس نے خود کو سنبھال کر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ یار میں تو بس حیران ہو رہا تھا، تم نے واقعی کمال کر دیا۔ یوسف نے ایک قدم آگے بڑھ کر امامہ کو اپنے قریب کیا اور سرد لہجے میں کہا، ہاں میں نے کمال کیا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو عزت دی جسے تم نے سب کے سامنے ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے اسے اپنایا جسے تم نے بوجھ سمجھا تھا۔ اور یاد رکھو ولید، آج کے بعد امامہ کا ماضی نہیں، میرا حال اور میرا مستقبل ہے۔ ولید کے چہرے سے رنگ اتر گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ امامہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس شخص نے اسے توڑا تھا وہ آج خود ٹوٹ رہا تھا، اور جس محبت اس نے کمزوری سمجھا تھا وہ آج اس کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ ولید کا نہ جانے کیوں اندر ہی اندر آگ میں جلنے لگا تھا۔ وہ لڑکی جس کے لیے وہ پہروں بیٹھا بے خبر زمانے سے دیکھتا رہتا تھا، آج اس کے جگری دوست کی بیوی بن کر سامنے کھڑی تھی۔ یہ بات اس کے دل و دماغ میں بری طرح چپک چکی تھی، جسے وہ کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی وہ یوسف کا ہاتھ تھام کر بولا، دیکھ یار، تم میں اور بہت اچھے دوست ہیں۔ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا ہو یا ایک دوسرے کی بات نہ سنی ہو۔ اب تم میری بات سنو، جس لڑکی کو تم اپنی عزت کہہ رہے ہو نا، کیا تم نے اسے پوچھا بھی ہے کہ جس عزت کی بنا پر تم نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہے وہ عزت باقی بھی بچی تھی کیا نہیں؟ میرے ساتھ اس لڑکی نے بہت سا وقت گزارا ہے، گھنٹوں میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا ہوگا؟ وہ اتنا کہہ چکا تھا کہ یوسف نے اسے گریبان سے تھام لیا۔ تم بول رہے ہو ہم دوست ضرور ہیں، لیکن یہ میری بیوی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں کچھ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ساتھ ہی ہنس دیا۔ سچ سننے کی ہمت نہیں ہے نا؟ تو پوچھو نا اس لڑکی سے کہ ہمارے درمیان گزرا وقت وہ کیسے بھول گئی۔ اور تم کیا میں تمہیں نہیں بتاتا تھا کہ آج میں کس کے ساتھ تھا، کیا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تمہیں تو ہر بات پتہ ہوتی تھی۔ یوسف، اس سب کے باوجود تم نے اس لڑکی کو کیوں اپنایا؟
اسے ابھی طلاق دو اور اپنی زندگی سے نکال دو، ورنہ ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی۔ ہماری دوستی کی خاطر اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ تم یہ کیسے بھول گئی کہ یہ میری چھوڑی ہوئی لڑکی تھی جسے تم نے عزت کا تاج پہنا دیا ہے؟ وہ نفرت سے امامہ کو دیکھتا ہوا بولا تھا، جبکہ امامہ سیم کو یوسف کا بازو تھام چکی تھی۔ پلیز یوسف، خدا کے لیے کوئی بھی فیصلہ مت کیجیے گا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ کبھی بھی لمبی لمبی باتیں نہیں کی۔ میں اس کی باتیں سنتی ضرور تھی، مگر قسم سے اس نے کبھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور نہ ہی میں نے کبھی اسے اتنی جرأت دی کہ وہ مجھے چھو لے۔ یہ شخص آپ کا اور میرا رشتہ خراب کرنا چاہتا ہے۔ یوسف نے روتی ہوئی امامہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ پوری توجہ سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ امامہ کی برستی آنکھوں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، صرف سچائی تھی، خالص، بے ساختہ، بے آواز فریاد کرتی ہوئی۔ وہ اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے ایک ایک آنسو نرمی سے صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، تم اندر جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ امامہ نے سر نفی میں ہلا دیا تو یوسف کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا۔ اندر جاؤ ماما، میں نے کہا نا۔ امامہ سسکتی ہوئی گھر کے اندرونی حصے کی جانب بھاگی۔ اسی لمحے سامنے سے زمردہ خان آتی دکھائی دی۔ وہ ولید کے سامنے آ کر رکی، آنکھوں میں حیرت اور لہجے میں شکوہ تھا۔ مجھے تو حیرت ہے ولید کہ یوسف نے تمہارے ہوتے ہوئے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا، بلکہ تم دونوں نے ہی۔ تم نے اس لڑکی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلا اور چھوڑ دیا، اور میرے بیٹے نے اسے اس حویلی کی مالکن بنا دیا۔ اس کا نصیب تو دیکھو۔ انہوں نے تنزیہ سانس لی۔ مجھے تو شہید کے اس فیصلے پر بھی حیرت ہے، وہ تو کبھی کسی کے جھوٹے برتن کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ پھر ایک لڑکی، وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ یوسف نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ بس اب ایک لفظ بھی نہیں۔ اس کی آواز میں ایسی مضبوطی تھی کہ فضا ٹھہر سیکھی۔ آپ دونوں شاید مجھے ٹھیک سے نہیں جانتے، لیکن میں اپنی امامہ کو بہت اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہوں۔ ویسی لڑکی نہیں ہے۔ صاحب نے اسے محبت ضرور کی ہے، مگر بدلے کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اپنی محبت کو بھی بھلا بیٹھا، اسے برباد کرنے چلا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بھرپور اعتماد سے بولا، محبت تو میں نے بھی اس سے کی تھی، خاموش محبت، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے نصیب میں لکھ کر دے دیا۔ میں اتنا ناشکرہ نہیں کہ اپنی محبت کی بے قدری کروں۔ میں اسے بے حد چاہتا ہوں اور اپنی چاہت پر کسی کی بری نظر نہیں پڑنے دوں گا۔ اس نے نگاہیں ماں کی طرف اٹھائی، اور امی جان، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اگر میں آپ کو عزیز ہوں تو مجھ سے جڑا رشتہ آپ کے لیے اتنا بے معنی اور نفرت انگیز کیوں ہو گیا؟ کیوں نہیں سمجھتی کہ میں آپ دونوں کے بغیر بھی ادھورا ہوں؟ پھر اس کی نظر ولید پر جا ٹھہری، آواز سرد مگر صاف تھی، اور اگر تم نہیں چاہتے کہ ہماری دوستی خراب ہو تو آئندہ میری بیوی کے بارے میں کوئی بھی گھٹیا بات کرنے سے گریز کرنا اور اس سے دور رہنا۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ زمرد خان ایک لمحہ ولید کو دیکھتی رہی، پھر بے جان قدموں سے اپنے بیٹے کے پیچھے چل پڑی۔ یوسف کے الفاظ نے ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اپنا بیٹا بے حد عزیز رکھتی تھی اور اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یوسف کمرے میں داخل ہوا۔ امامہ ابھی بھی رو رہی تھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ یوسف نے آہستہ قدم بڑھائے اور بغیر کچھ کہے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنے سینے کے قریب لے آیا۔ امامہ نے اس کے سینے سے چپک کر خاموش آہ بھری، جیسے ہر دکھ، ہر درد، ہر خوف اسی پل میں دھوکے میں اڑ گئے ہوں۔ یوسف نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور نرم لہجے میں کہا، امامہ، اب تم اکیلی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تم میری ہو اور یہ حقیقت کبھی بدلنے نہیں دوں گا۔ امامہ نے آنکھیں بند کی، سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی تھی، اور خاموشی میں ایک امن کی لہر دوڑ گئی۔ یوسف نے دھیرے سے کہا، جو بھی ہوا، جو بھی گزر گیا، سب بھول جاؤ، آج سے صرف ہم ہیں۔ امامہ، تمہارے ہر خوف، ہر دکھ، ہر خوشی کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ امامہ نے اس کے بازو مضبوطی سے تھام لیے اور آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہر نظر میں ایک وعدہ چھپا ہوا تھا، محبت، حفاظت اور وفا کا وعدہ۔ یوسف نے اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا بوسہ دیا، پھر سر ہلا دیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اب بس، یہ نیا آغاز ہے میری امامہ، تم اور میں ہمیشہ کے لیے۔ امامہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے دھیرے سے کہا، یوسف، میں تم سے ہمیشہ کے لیے محبت کرتی ہوں۔ یوسف نے اسے اپنے سینے سے اور قریب کھینچ لیا، ایک لمحے کے لیے دنیا کی ہر چیز بھول کر، اور آہستہ سے کہا، اور میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں چھپ گئے۔ کمرے میں خاموشی تھی،
لیکن دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں گونج رہی تھی۔ ایک نیا سفر شروع ہونے کو تھا، صرف محبت کے لمحوں کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے۔